دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور دستک کون دیتے ہیں؟ جبرائیل امین۔ کہا کون؟ کہا جبرائیل۔ کیسے آنا ہوا؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ اور 70,000 فرشتے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، میں اپنے مرضی سے نہیں آیا ہوں، نہ ملک الموت اپنے مرضی سے آیا ہے، رب نے حکم دیا ہے اور دروازے پر کھڑا ہوں۔ اگر آپ، رب نے فرمایا کہ میرے محبوب سے پوچھنا، اگر وہ اجازت دا تب روح قبض کرنا، اور اگر اجازت نہ دا تو واپس چلا جانا۔ بے شک ایک واحد ہمارے واہ، حق ہے، حق ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا کہ رب نے بھیجا ہے اور میری روح قبض کرو۔ آئے ملک الموت، سلام کیا۔ آج تک ملک الموت نے کسی کو سلام نہیں کیا، واحد ذات میرے آقا کی ہے کہ آپ نے سلام کیا، ادب سے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد مختصر یہ کہ روح قبض کر لی گئی۔ جب روح قبض کر لی ملک الموت نے، تو اب ملک الموت رب سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اے ملک الموت، تیرے محبوب کی روح میں نے قبض کر لی، اب اس روح پاک کو کہاں رکھا جائے؟ اب اس روح پاک کو کہاں رکھا جائے؟ اس لیے کہ مقام اعلی علیین جو مومنوں کی ارواح جہاں رکھی جاتی ہے اور کافروں کی سجین میں۔ اے اللہ، مقام اعلی علیین میں تو تیرے مومنوں کی روح رکھی جاتی ہے، رکھی ہوئی ہے، اس جگہ اس مومنوں کے آقا کی روح تو رکھی نہیں جا سکتی۔ رکھی جائے گی تو اعلیٰ جگہ پر رکھی جائے گی، کہاں رکھی جائے؟ اے اللہ، اگر تو حکم دو تو میں عرش اعظم پر میں روح رکھوں۔ تو رب کے جانب سے ندا آئی، اے فرشتے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ عرش اعظم پر بھی میرے آقا کا، میرے حبیب کا قدم پڑ چکا ہے۔ جس جگہ میرے حبیب کا قدم پڑ جائے اور اس جگہ میرے حبیب کی روح کو رکھی جائے، یہ مجھے گوارا نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ کہاں رکھا جائے؟ مقام میں رکھا جائے، لا مقام میں رکھی جائے، روح کہاں رکھی جائے؟ اور اس جگہ روح کو رکھنی ہے کہ جو جگہ، جو جا نبی سے افضل ہو، روح اسی جگہ رکھنی ہے جو جگہ نبی سے افضل ہو۔ تو عرش سے لے کر کے فرش تک کون سی جگہ نبی سے افضل ہے؟ نبی سے افضل کون سی جگہ ہے؟ اے اللہ، اب تو ہی بتا کہ میں کہاں رکھوں؟ اس جگہ رکھ جو جہاں نبی کے جسم مقدس سے جو جگہ افضل ہے، اسی جگہ میرے حبیب کی روح کو رکھنی ہے۔ اے تو ملک الموت فرشتے کہتے ہیں، جبرائیل امین بھی ساتھ میں عرض کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں رکھوں؟ کوئی جگہ نہ آپ کے حبیب سے کوئی جگہ افضل نہیں ہے، تیرے حبیب سے بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب کوئی جگہ میرے حبیب کے جسم سے افضل نہیں ہے تو جہاں سے نکالا تھا وہی ڈال دے، اور جہاں سے نکالا تھا وہی ڈال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں انتقال کر گئے، معاذ اللہ، ستار معاذ اللہ۔ بہت سارے ایسے ذہن کے گندے ہیں جو کہتے ہیں کہ مر گئے۔ صرف منٹوں بعد صرف ایک کلام پاک کی آیت کے مطابق کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
اب کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے مطابق روح نکالی گئی اور پھر میرے آقا کی روح مبارک کو پھر جسم مقدس میں ڈال دی گئی، اس لیے کہ آقا کے جسم سے افضل کوئی جگہ نہیں، کوئی جا نہیں، اسی لیے ڈال دی گئی۔ اسی لیے تو جانتے ہیں وصال کے بعد آقا کی بارگاہ میں جو بھی آ رہے تھے، اس لیے کہ ہمارا آپ میں سے کوئی ہمارے اسلاف جب انتقال کرتے ہیں تو نماز، کبھی کسی کا دیکھا کہ زندے میں نماز جنازہ؟ میرا کوئی پڑھ دے تو میرا بال بچہ مار کے ٹھکانہ کرتے ہیں کہ میرے والد زندے نماز جنازہ پڑھے گا۔ تو جو مر جایا کرتا ہے، جس میں سے روح نکل جاتی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ میرے آقا کے بارگاہ میں ابو بکر آ رہے ہیں تو نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں، عثمان غنی آ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں، مولا علی آ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں، کل کے کل صحابہ کرام آ رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے افراد آ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، فرشتے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، سب سلام پڑھ رہے ہیں، اس لیے سلام پڑھ رہے ہیں کہ میرے آقا زندہ ہے، اور آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم لوگ تصور یہی کریں کہ ہم لوگ یہاں سلام پڑھیں گے اور میرے آقا گنبد خضرا سے آرام فرماتے ہوئے سلام کو سنیں گے اور کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔